السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے گلی کا ننھا فرشتہ۔ رمضان کا 8واں دن تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ آسمان نارنجی اور سنہری رنگوں سے سجا ہوا تھا۔ گلیوں میں سموسوں، پکوڑوں کی خوشبو، برتنوں کی کھنک اور بچوں کی بے صبری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہر گھر میں افطار کی تیاری جاری تھی، مگر اسی گلی میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں دسترخوان ہمیشہ سادہ ہوتا تھا۔ وہ گھر تھا 8 سالہ ریحان کا۔ ریحان ایک چھوٹا سا، دبلا پتلا مگر چمکتی آنکھوں والا بچہ تھا۔ اس کے ابو رکشہ چلاتے تھے اور امی سلائی کرتی تھیں۔ گھر میں دولت کم تھی مگر محبت بہت تھی۔ رمضان شروع ہوتے ہی محلے والوں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ ہر روز مغرب سے تقریباً 10 منٹ پہلے ایک چھوٹا سا لڑکا ہاتھ میں پلیٹ پکڑے گلی کے آخری سرے کی طرف جاتا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا، پلیٹ رکھتا اور بھاگ جاتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، بس دروازہ کھولنے والوں کو ایک سادہ سی افطار کی پلیٹ ملتی، 2 سموسے، چند کھجوریں اور پکوڑے، تھوڑا سا فروٹ چاٹ اور ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ: رمضان مبارک، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ پلیٹ رکھنے والا کوئی اور نہیں، ریحان تھا۔ ہر دن جب امی افطار تیار کرتیں، ریحان ایک پلیٹ الگ رکھ لیتا۔ ایک دن امی نے پوچھ ہی لیا، بیٹا یہ الگ پلیٹ کیوں رکھتے ہو؟ ریحان نے نظریں جھکا لیں۔ امی، گلی کے آخر میں جو انکل رہتے ہیں نا، ان کی بیوی بیمار ہے۔ میں نے دیکھا ہے، ان کے گھر سے کبھی افطار کی خوشبو نہیں آتی۔ امی خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا چھوٹا سا بیٹا اتنا غور کرتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا جب گھر میں صرف تھوڑا سا آٹا اور چند کھجوریں تھیں۔ امی نے پریشان ہو کر کہا، آج افطار بہت سادہ ہوگا ریحان بچے۔ ریحان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تو کیا ہوا امی، ہم آدھا کھا لیں گے اور آدھا دے دیں گے۔ امی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک شام گلی کے کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں یہ پلیٹ رکھنے والا ہے کون۔ وہ چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ مغرب سے پہلے حسب معمول ریحان آیا، پلیٹ رکھی، کاغذ رکھا اور مڑنے لگا۔ اچانک لوگ سامنے آ گئے۔ ارے یہ تو اپنا ریحان ہے۔ ریحان گھبرا گیا۔ میں تو بس۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ بیٹا تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ ریحان نے سادگی سے کہا، میں بس انکل کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ رمضان میں کوئی اکیلا نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہ جملہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اسی رات محلے میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ اگلے دن کئی گھروں سے اضافی افطار تیار ہوئی۔ کسی نے چاول بھیجے، کسی نے فروٹ، کسی نے جوس۔ اب گلی کے آخر والا گھر خالی نہیں رہتا تھا۔ اور یہ سب شروع کس نے کیا تھا؟ ایک 8 سالہ بچے نے۔ عید سے ایک دن پہلے وہ بزرگ انکل ریحان کے گھر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ بیٹا ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں، مگر یہ تمہارے لیے ہے۔ ڈبے میں ایک سادہ سی گھڑی تھی۔ وقت کی قدر کرنا، جیسے تم نے ہمارے وقت کو قیمتی بنا دیا۔ ریحان نے گھڑی پہنی، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ کسی بھی تحفے سے بہت بڑھ کر تھی۔ کبھی کبھی رمضان بڑے لوگوں سے بڑے کام نہیں کرواتا، کبھی وہ ایک چھوٹے بچے کے دل میں اتنی روشنی ڈال دیتا ہے کہ سب روشن ہو جاتا ہے۔ ریحان کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی چھوٹی سی پلیٹ کتنے دلوں کو بھر رہی تھی۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ نیکی کرنے کے لیے انسان کا امیر ہونا ضروری نہیں، بلکہ دل کا امیر ہونا ضروری ہے۔ ریحان کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، مگر اس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس تھا، اور یہی احساس اسے خاص بناتا تھا۔ رمضان ہمیں صرف خود کو بھرنے کا نہیں، دوسروں کو یاد رکھنے کا درس دیتا ہے۔ چھوٹی نیکی بھی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے، اور کبھی کبھی سب سے بڑی سخاوت سب سے چھوٹے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ دوسروں کا خیال رکھنا سیکھیں۔ ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ کبھی کوئی ہمسایہ،
क्लास फेलो या रिश्तेदार मुश्किल में हो सकता है। हम छोटी सी मदद भी करें तो वो किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी बन सकती है। आधा अपने लिए, आधा दूसरों के लिए। रेहान ने हमें ये सिखाया कि अगर हमारे पास कम भी हो तो हम बांट सकते हैं। हमें सब कुछ खुद खाने या रखने की ज़रूरत नहीं। नेकी चुपके से भी की जा सकती है। रेहान ने कभी अपना नाम नहीं लिखा। उसने नेकी सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए की। किसी की मदद करें तो दिखावा ना करें। अच्छा काम करें तो उसका शोर ना मचाएं। एक अच्छा काम पूरा माहौल बदल सकता है। एक बच्चे की नेकी से पूरा मोहल्ला बदल गया। इससे हमने सीखा कि तब्दीली हमेशा बड़े लोगों से नहीं आती, कभी कभी बच्चे भी दुनिया बदल सकते हैं। रमज़ान हमें सिर्फ भूखा रहना नहीं सिखाता, रमज़ान हमें एहसास, मोहब्बत और बांटने का दर्स देता है। असल खुशी दूसरों को खुश करने में है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये सीखा कि छोटे हाथों से भी बड़ी नेकियां हो सकती हैं और छोटा सा दिल भी बहुत बड़ी रोशनी फैला सकता है। तो आज से हम सब वादा करेंगे कि हम किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम बांटेंगे, हम ख्याल रखेंगे और हम छोटी छोटी नेकियां करके दुनिया को खूबसूरत बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।